أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ الحدید کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے: بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف پر، اور ہم نے اتارا لوہا جس میں شدید سختی ہے اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور تاکہ جان لے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے ساتھ. یقیناً اللہ قوی ہے، بالادست ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. کتاب اور میزان، بغیر میزان کے کتاب کے معرف نہیں سمجھے جا سکتے. یعنی کتاب اور صاحب کتاب دونوں لازم و ملزوم ہیں. جس طرح کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح میزان کا نزول بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہی وجہ ہے کہ میزان کے بغیر کتاب کو پکڑنے والے منتشر حالی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مقصد کتاب قیام عدل و انصاف سے محروم ہو جاتے ہیں. میزان عملی نمونہ ہے، کتاب کے احکام کو ان کے وزن پر اور عقائد کے ساتھ عمل میں دکھانا. لیکم الناس بالقسط، قسط ایمانی عدل ہے، اخلاقی عدل ہے، جو قانونی عدل سے بڑھ کر ہے. قانونی عدل جبرن ہے، جبکہ ایمانی عدل ادبن ہے، ادب کے ساتھ ہے. ختم نبوت، جب خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو آپ کی ذات اقدس پر اتمام نعمت اور دین کی تکمیل ہو گئی، اور قرآن کریم کی صورت میں کتاب کا نزول مکمل ہو گیا. دین و شریعت کی تکمیل کرنے کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو گیا، جو تکمیل پانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. لہذا اب قرآن کریم کے بعد کسی کتاب کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی. پھر امت مسلمہ کی منتشر حالی، اختلافات، فرقوں میں تقسیم ہونا، مقصد کتاب سے محرومی کیوں ہے؟ اس کی وجہ میزان سے دوری ہے. اللہ قرآن کا محافظ ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، کتابی صورت میں بھی اور عملی صورت میں بھی. دونوں صورتوں میں اللہ قرآن کا محافظ ہے. کتابی صورت میں قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکی. اسی طرح قرآن پہ عمل کرانا وہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. اس لیے قرآن پر عمل کرانے کے لیے من جانب اللہ وجودوں کی ضرورت پڑتی ہے. ختم نبوت کے بعد مجددین کی بعثت حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ ایک مجدد کو مبعوث کرتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے. حقیقت میں ہر زمانے کے تقاضے کے تحت قرآن اپنا عمل رکھتا ہے. اس لیے معرف قرآن اور حقائق کو بیان کرنے کے لیے اللہ اپنی طرف سے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. حدید لوہے کا نزول. یہ دیدہ و دانستہ بات ہے کہ تمام آلات حرب لوہے ہی سے بنائے جاتے ہیں. یہی مادہ لوہا مادی طاقت اور قوت کا نشان بنتا ہے، اور طاغی طاقتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. ان حقائق کو جاننے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیام عدل و انصاف کے لیے جہاد کرنا واجبی اور برحق نظر آتا ہے.
جہاد کے لیے اللہ نے دو باتوں کو سامنے رکھنے کی شرط لازم قرار دی ہے. اول کتاب اللہ، دوسرا میزان یعنی امام جہاد. یعنی جہاد سے پہلے امام جہاد کو تلاش کرو، کیونکہ جہاد کی ذمہ داری بہت احتیاط طلب ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے، اسی طرح جہاد کا ایک طریقہ کار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میرے لیے حلال ہے اور میں ہی جہاد کرتا ہوں. لہذا امام جہاد وہی بن سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے جہاد کرے. اس صورت میں جہاد رحمت ثابت ہوگا، زحمت نہیں ہوگا. جس کے لیے فرمایا اس میں انسانوں کے لیے منافع ہے. ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. یہی وہ امر ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور حیات النبی ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. وہ ہر حال میں شفیع ہیں، کفیل ہیں. قرآن کریم نے مومنوں سے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے جس کا ایمان سے گہرا تعلق ہے. ولیعلم اللہ، یہ جہاد ہی ایمان کی کسوٹی ہے. اس لیے جہاد میں مومن کا ایمان جانچا جاتا ہے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ غلبہ دین اللہ کا ارادہ ہے، اس کی منشا ہے، اپنے رسول سے اللہ کا وعدہ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے جہاد فرض ہے. سکندر اور چنگیز کے ہاتھوں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک. اس سیل و سبق، سیر و زمیں غیر کے آگے، عقل و نظر، علم و ہنر ہیں خس و خاشاک. لادی ہو تو ہے زیر ہلاہل سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.